بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا، اگر خدا معاف کرتے تو اس کی رحمت ہے، اس کا قانون ہے۔ یہ آخری انسان ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ نکل کے جنت کے دروازے کے سامنے لایا جائے گا تو وہ وہاں سامنے کھڑا ہو جائے گا، پر اس کی کمر میں ابھی بھی آگ لگی ہوگی۔ اللہ پاک اس انسان کو ایک درجہ دکھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ مجھے بس یہ نصیب کر دے، میری کمر جل گئی، بس مجھے یہاں تک پہنچا دے، میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اگر میں نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا تو پھر وہ کہے گا میں پھر نہیں کچھ مانگوں گا۔ اللہ اس کو پہنچا دیں گے۔ پھر اللہ پاک اس کو ایک اور جنت میں درجہ دکھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ یہاں تک پہنچا دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کو پھر پہنچا دیں گے۔ خدا تعالیٰ پھر اس کو ایک اور درجہ دکھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ ایک درجہ اور آگے پہنچا دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ ایسے کرتے 7-8 درجے وہ آگے چلا جائے گا۔ پھر اللہ اس کو اس کا اصل درجہ دکھائیں گے جو جنت میں اس کے لیے رکھا گیا ہے، تو وہ ڈر جائے گا، کہے گا کہ اگر میں دوبارہ کہا کہ یا اللہ آگے پہنچا دے تو کہیں خدا پاک ناراض ہو کے مجھ سے یہ بھی درجے واپس نہ لے لیں، تو وہ کچھ نہیں مانگتا اور خاموش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے، تو مجھے بس یہ بتا کہ میں نے جس دن یہ دنیا بنائی تھی اور جس دن ختم کی، اس دنیا سے لے کے آخرت تک کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ وہ شخص پریشان ہو جائے گا اور بالآخر وہ پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دروازے کھلیں گے اور وہ داخل ہو جائے گا۔ وہ نوکروں کو دیکھ کر سر جھکا لے گا۔ نوکر کہیں گے میرے آقا کیا ہوا؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، اور ہم جیسے آپ کے 80,000 نوکر اور ہیں۔ وہ تھوڑا آگے چلے گا تو اس کو نور نظر آئے گا، وہ فوراً سجدے میں گر جائے گا۔ فرشتے کہیں گے میرے آقا کیا ہوا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے، میں نے اللہ کا نور دیکھا اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ نوکر بولیں گے نہیں، یہ آپ کے گھر سے روشنی آ رہی ہے۔ تو وہ تھوڑا آگے جائے گا تو قلین بچھے ہوں گے، وہ چلتا جائے گا، 40 سال چلے گا تو قلین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو وہ 40 سیکنڈ میں بلکہ 4 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر لے گا۔ 40 سال لمبا کارپیٹنگ، آپ یہاں یہ سوچیں سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کے لیے 80,000 نوکر اور 40 سال لمبا کارپیٹ۔ جب وہ داخل ہوگا تو نوکر کہیں گے میرے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ سب جنت میں چلے گئے، ہم بس آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جنت میں آپ جانتے ہیں قد 130 فٹ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 130 فٹ بنائے گئے تھے۔ اللہ نے سب سے خوبصورت زمین پہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں سب سے خوبصورت اماں حوا پیدا کی۔ جنت میں ہم 130 فٹ کے ہوں گے، سب مرد اور عورتیں۔ 80,000 نوکر، دیکھیں 80,000 نوکر سب سے آخر میں جانے والے جنتی کے لیے ہیں، اور 80,000 کھانے ہوں گے۔ وہ 80,000 نوکر 80,000 کھانے ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جنتی کھائے گا، بہانہ نہیں ہوگا، پیے گا، پیشاب نہیں ہوگا۔ جب جنتی کھانا کھا کے فارغ ہو جائے گا تو نوکر کہیں گے اب آپ اپنی حور سے ملیں۔ پردہ ہٹے گا، سب نوکر غائب ہو جائیں گے اور پردے کے پیچھے ایک الگ ہی دنیا ہوگی۔ حور تخت پہ بیٹھی ہوگی، جنتی دیکھ کے حیران ہو جائے گا، اتنی خوبصورت، اور دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے۔ پھر وہ حور بولے گی میرے آقا آپ میرے سے دور کیوں ہیں، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ وہ پوچھے گا آپ کون ہو؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ یہاں یہ سوچیں ایک ایمان والی جو عورت ہے اور وہ دنیا میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے گئی تو وہ جنت میں اس خوبصورت حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیسی ہوگی؟ دنیا میں کوئی بھی ڈگری ہے وہ موت آتے ہی فیل ہو جاتی ہے، پر محمدی ڈگری موت کے بعد کھل جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہے،
نماز نہیں چھوڑنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے کربلا میں جنگ کے میدان میں نماز پڑھ کے تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں جنگ کے میدان میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ حج چھوٹ سکتا ہے، روزہ چھوٹ سکتا ہے اگر آپ سفر میں ہوں تو، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے اگر پیسہ نہیں ہے، حج بھی چھوٹ سکتا ہے اگر پیسہ نہیں ہے، پر نماز کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ برائے مہربانی 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کیجیے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا علماء کرام کے نزدیک کافر ہے؟ اور ایسے کافر لوگوں کے لیے یہ بھی بیان جاری ہوا ہے کہ اگر جو کافر ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ فاجر ہو جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ گناہ گار، بہت برا انسان اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بے نمازی مرے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، اس کو دور کہیں گڑھا کھود کے اس میں پھینک کے آ جائے۔ تو آپ خود کو ایسے لوگوں میں مت شمار کیجیے پلیز۔ 5 وقت کی نماز ہے، 24 گھنٹے میں ہم جہاں پورے دن میں بہت اور کام کرتے ہیں، بہت اسٹرگل والے کام کرتے ہیں، اور نماز تو بہت ایزی ہے۔ آپ ایک بار پڑھ کے دیکھیں، دل سے پڑھیں تو نماز آپ کو خود اپنی طرف لے کے آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز 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 سبسکرائب کر دیجیے اور لائک کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔